الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی آج جو دنیا میں بڑے بڑے عزتوں کے دعویدار ہیں اپنی کرسیوں کے اوپر اتراتے ہیں عاشقوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں رسول اللہ کے قلب اطہر کو دکھاتے ہیں اور اپنے لیے نعرے جہنم کو واجب کرواتے ہیں سن لیں کان کھول کر کے سن لیں میرے امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور جس کو اس شعر کے اوپر یقین ہے ایمان ہے وہ تو کہے گا کہ میرے سینے پر گولیاں نہیں چلاؤ میرے سینے کے اوپر بم چلاؤ میرے سینے کے اوپر میزائل چلا دو کیونکہ جانا بہرحال میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور جہاں پر ہم عزت مصطفیٰ کا نظارہ اپنی ان آنکھوں سے کر رہے ہوں گے وہاں پر تمہاری ذلتوں کا تماشا بھی اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گے اور یہ شہید ہو جانے والے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کریں گے اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد ہے کہ یمامہ کے میدان کے اندر شہید ہو جانے والے جو غلام تھے حضور انہوں نے آپ کی عزت مبارکہ پر پہرا دیا یا رسول اللہ ان کا مقصد محض آپ کی ناموس پر پہرے داری تھا حضور ان کا حوالہ ان کا وسیلہ ہم آپ کی بارگاہ میں یوں پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک تو اپنے غلام کو ہمیشہ دیکھتے رہے حضور آپ نے بھی ہمیں پاکستان کی سرزمین پر لاہور سے جاری سفر میں دیکھا یا رسول اللہ ہمارے دلوں کے اندر انانیت نہیں تھی غرور و تکبر نہیں تھا ہمارے سروں کے اندر اگر کوئی سودا سمایا تھا یا رسول اللہ وہ آپ کے عشق و محبت کا تھا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مل کر نعرے لگاؤ یار لبیک بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو تم نعرہ لگا رہے ہو نا یہ نعرہ تنہا نہیں لگا رہے بلکہ یہ در و دیوار بھی تمہارے ساتھ یہ ذرات بھی تمہارے ساتھ یہ فلک بھی تمہارے ساتھ یہ زمین بھی تمہارے ساتھ ارض و سما کی ہر شے تمہارے ساتھ پکار پکار کر کہتی ہے لبیک اور کیوں نہ کہے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کائنات ارضی و سماوی کی ہر شے سوائے شریر انسان اور شریر جنات کے ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں جسے ہر شے پہچانتی ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شے کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ بھی ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے تو میرے دوستو وہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ یمامہ کے میدان میں شہید ہو جانے والوں کا جو مقصد تھا
یا رسول اللہ جو تمنا ان کی تھی، جو تڑپ ان کے دل کے اندر موجود تھی، حضور ہماری بھی وہی تمنا، ہماری بھی وہی تڑپ، ہمارے اندر بھی وہی جذبہ صادقہ ہے۔ یا رسول اللہ آج حشر کا دن ہے، حضور ہم آپ کی عزت مطہرہ کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں، حضور ہمیں اجازت دے دیجئے کہ اب ہم اس حشر کے دن سے لے کر جنت میں جانے تک اگر کہیں ہمیں جگہ ملے تو یمامہ کے شہید ہو جانے والے مجاہدین کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ آج حضرت نے تو پہلے ہی فرما دیا، کیا فرمایا؟ عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اللہ اکبر پڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ تو یہ سر دس میری گفتگو یہ ہو گئی۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، آج شرق سے لے کر غرب تک کائنات میں ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ ہم میلاد شریف کہتے ہیں کس کو ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہمیں یاد رہنی چاہیے، میلاد نام کس چیز کا ہے؟ بعض لوگوں کو بڑی چڑ ہو جاتی ہے کہ یار یہ یہاں بھی میلاد منا رہے ہیں، وہاں بھی میلاد منا رہے ہیں، اب تو انہوں نے گھروں کے اندر بھی میلاد منانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اس کا جواب بھی میرے امام اہل سنت دے چکے ہیں، اور فرمایا ہے کیا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور مثل فارس نجد ہی کے نہیں گرائیں گے، اس کے قلعے تو ایم بی ایس کے گر رہے ہیں، انشاءاللہ مثل فارس فرانس کے قلعے بھی گراتے جائیں گے، اور مثل فارس ربوہ کے قلعے بھی گراتے جائیں گے، مثل فارس قادیان کے قلعے بھی گراتے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج میلاد شریف کی ہماری ضرورت بن چکا ہے۔ میلاد شریف ایک دور میں مستحب تھا، علماء نے فرمایا میلاد مستحب ہے، علماء نے فرمایا کہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ یہ مستحب ہے، لیکن اگر آپ اب علماء سے جا کر کے پوچھیں گے نا، علماء یہ نہیں فرمائیں گے میلاد منانا مستحب ہے، بلکہ علماء یہ فتویٰ دیں گے کسی زمانے میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرنا مستحب تھا، لیکن اب میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرنا مستحب نہیں ہے، بلکہ اب میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرنا واجب ہو چکا ہے۔ وہ کہے گا کہ کیسے واجب ہو گیا؟ میں نے کہا نادان ذرا غور تو کر کہ جب ختم نبوت پر ڈاکے مارے جا رہے ہوں، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ناموس مبارکہ پر حملے کیے جا رہے ہیں، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے فرانس میں، ڈنمارک میں، ہالینڈ میں خاکے بنائے جا رہے ہوں، خاکم بدہان خاکے بنائے جا رہے ہوں، تو ایسے موقع پر میں ان سے کہوں گا اگر تو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر تو بھی قرآن اور صاحب قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو بھی نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، اگر تو بھی حضور کو اپنا امتی کہتا ہے، اب اٹھ اور میلاد حضور کا ایسے منا کہ ذکر مصطفیٰ کی گونجے شرق سے لے کر غرب تک، عظمت مصطفیٰ کا پرچم بلند ہو جائے، اور تو بھی کہنے لگ جائے کہ ہاں اب میں بھی میلاد مصطفیٰ کی اور ذکر مصطفیٰ کی ایسی دھومیں مچاؤں گا جو دھوم میں آپ کی زبان سے اس کو یہاں پر سننا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے کہوں گا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ فرانس تک آواز آنی چاہیے۔ ابھی تو بلاک فائن سے آواز نہیں نکلنے، عاشقوں تمہارے دل سے آواز نکلے گی، میرے رب کے فرشتے فرانس کے ان ملونوں کے کانوں کے اندر یہ جا کر کے بات پہنچائیں گے اور بتائیں گے کہ تم اس قوم کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس قوم کو مٹانا چاہتے ہو۔ ارے یہ تو رسول اللہ کے ایسے دیوانے ہیں جو اپنی زندگی میں یہ نعرے لگاتے ہیں، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحق میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے امام فرما چکے ہیں دنیا سے ایمان کی سلامتی کا اور ایمان کو سلامت لے جانے کا نسخہ یہ ہے، بس بھول جاؤ سب کو، کوئی جھنڈا تمہیں یاد نہ رہے، کوئی تنظیم تمہیں یاد نہ رہے، کسی لیڈر کا تمہاری زبانوں پر نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے ہم ان ذلیل لیڈروں کے نعرے لگائے، اگر نعرہ ہوگا ہماری زبان پر تو بس آمنہ کے لال کا نعرہ۔
ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. تو میں نے کہا میلاد شریف منانا آج پہلے سے بڑھ کر کے یہ ہم مسلمانوں کے لیے واجب ہو چکا ہے. میں نے کہا تم بھی اٹھو اور حضور کا ذکر کرنے والوں میلاد منانے والوں کے ساتھ آؤ. اور فرانس ملعون کہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ حضور کے جتنے غلام بیٹھے ہیں نا یہ کوشش کیوں کر رہا ہے کہ ان کے دلوں سے ایمان کو نکال دیا جائے. کیوں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا انہیں جانا انہیں مانا. حضور کو ماننے کا جاننے کا پہچاننے کا نام ایمان ہے. سرکار سے قلبی تعلق رکھنے کا نام ایمان ہے. ذات پاک مصطفیٰ پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نام ایمان ہے. اور آج یہ بدبخت چاہتے ہیں کہ بس اسی چیز کو ہم مسلمانوں کے سینوں سے نکال دیں, ان کے ہونٹوں سے مصطفیٰ کی باتیں چھین لیں, ان کی زبانوں سے ذکر مصطفیٰ ختم کر دیں. میں نے کہا کہ نادانو یہ تو تمہاری بہت بڑی بھول ہے. تم تو گھاس نہیں بلکہ گھاس سے بھی کوئی نیچے کی چیز کھاتے ہوگے. ارے ہم مسلمانوں نے تو یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ زندگی تو کیا ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اگر قبر میں جانے کے بعد بھی اگر تو نے کسی کو اجازت دے رکھی ہوگی نا کہ وہ قبر میں جا کر کے بھی نعرے لگائے, مولا ہمیں حضور کے غلاموں کو اجازت دے دے قبر میں جا کر کے بھی حضور کے نام کے نعرے لگائے. تم زندگی کی بات کرتے ہو کہ ان کے ہونٹوں سے حضور کا ذکر چھین لیں, ہم تو مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کاش حضور کے مرنے کے بعد نام کے نعرے لگانے نصیب ہو جائے. مرنے کے بعد بھی ہماری زبانوں پر ذکر مصطفیٰ ہو, ذکر خدا ہو, ذکر مصطفیٰ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ہمارے اکابرین تعلیم دے چکے ہیں. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اس لیے کان کھول کر کے سن لو, یہ سبق یاد کر لو. مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے, بے نمازی ہو سکتا ہے, بے روزے دار ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. میرے پاس صرف 3 منٹ ہیں, 3 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا حضرت کا جیسے حکم ہے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے مگر رسول اللہ کی زلفوں کا غدار نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں تو بچوں کا یہ عالم ہے. میں نے کتاب میں بہت پہلے پڑھا تھا 1999 کی بات. برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں کسی اسکول کے زیر انتظام ایک مقابلہ ہو رہا تھا, مقابلہ تقریری مقابلہ. اس تقریری مقابلے کے اندر ایک بچی آئی اور بچی نے اس موضوع تھا کہ مشہور مذہبی شخصیت. تو لہذا اس بچی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر اپنا خطاب کیا اور خطاب کے دوران بار بار سرکار کا نام نامی اسم گرامی تو لیتی مگر سرکار کی ذات اطہر پر درود و سلام پڑھنا بھول جاتی. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام پڑھنا بھول جاتی. ابھی 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا ہوگا. ایک چھوٹی سی بچی اٹھی, مجمع سے اٹھی اور باواز بلند ایک جنونی کیفیت میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب چونکہ یہ اسکول کے رولز کے قاعدے کے خلاف تھا, انتظامیہ نے فوراً اس بچی کو پکڑا, باہر لے کر گیا. بعد میں 3-4 استادوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور اس بچی کو بٹھایا اس کمیٹی کے سامنے اور کہنے لگے تم نے ایسی حرکت کیوں کی, ضابطے کے خلاف کام کیسے کیا؟ اس بچی نے روتے روتے ہچڑیوں کے ساتھ اشکباری اپنی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی کہ جب کوئی مسلمان میرے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے, لازم ہے اس پر ساتھ میں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے. لہذا یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب میں اپنے آقا کا نام نامی اسم گرامی سنوں تو صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں اور میں اپنے ایمانی تقاضے کے اوپر کسی بھی دنیا کے ادارے کو اصول و ضوابط کو نہیں مانتی. اگر دنیا کو کوئی اصول کوئی ضابطہ میرے اس ایمانی تقاضے کو پورا کرنے سے روکے گا
تو وہ میرے جوتے کے نوک کے اوپر ہے۔ یہی چیز تو ہمارے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی، اور اسی غیرت کو تو انہوں نے ہمارے اندر بھرا ہے کہ جو عزت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آڑ آ جائے اور حضور کی عزت پر بات کرنے سے روکے، چاہے وہ کوئی قانون ہو، چاہے وہ کوئی اصول ہو، چاہے وہ کوئی ضابطہ ہو، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، وہ ہمارے جوتے کے نوک کے اوپر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عزت رسول علیہ السلام پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔